بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور زازان کا واقعہ، کائنڈلی پوری اینڈ تک ویڈیو سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو اس کے اندر میسیج ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ویوز کے لیے کہتا ہوں کہ جی اینڈ تک ویڈیو دیکھا کریں، سنا کریں، بیان وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ ویوز کے لیے نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو جب تک آپ پوری اپنی ڈیٹیل نہیں بتائیں گے نا، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن صحیح طریقے سے دے ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جب تک آپ پوری بات کو، جو بھی بیان ہوتا ہے اس کو سنیں گے نہیں نا، تو آپ کو اس کی مورل آف دا واقعہ یا جو اس کے اندر میسیج ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ویڈیوز آپ ٹک ٹاک کے اوپر ایک گھنٹہ لگ جائیں گے، موویز آپ دیکھ لیں گے، گانے آپ لوگ سن لیں گے، اتنے لمبے لمبے 2 منٹ کا وائس اوور ہوگا نا، وہ آپ نے سنا نہیں جاتا۔ ارشاد فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ زازان نامی گویہ، یعنی جو گانے والا ہوتا ہے، جس کو آج کل ہم لوگ سنگرز کہتے ہیں، تو وہ بجا بجا کر گا رہا تھا، اور شائقین خمر یعنی شرابی اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، کوئی تماشا دکھا رہا ہوتا ہے بازار میں، تو لوگ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہو کیا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش یہ اس اچھی آواز سے قرآن پڑھتا۔ یہ بات اس تک پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس گویے نے پوچھا ایج قال، انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا یا لیتا ہوا یقرأ القرآن بہذا الصوت الحسن، کاش یہ اس اچھی آواز سے قرآن پڑھتا۔ بس اس نے ساز توڑ دیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور رونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی اور گانے بجانے والے کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگے۔ سب نے اعتراض کیا کہ ایک فاسق و فاجر کو جو ابھی ابھی گندے ماحول سے آ رہا ہے آپ نے اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ آپ اس سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، یہ ہے اصل میسیج، ان اللہ یحب التوابین۔ جب اس نے توبہ کر لی تو قرآن میں خدا کا وعدہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین میں اینڈ میں کرتا ہوں۔ تو جب خدا کا محبوب مجھ سے لپٹ کر رو رہا ہے تو میں کیوں نہ رہوں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، حقیقت میں تو میں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے، حقیقت میں تو میں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے، تیرے دست کرم میں جب کبھی پیمانہ ہوتا ہے۔ اب اس پورے واقعے کے اندر نا دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آواز دی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آوازیں دی ہیں، جس طرح کہ آج کل سنگرز ہم لوگ سنتے ہیں جو گانے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی آوازیں دی ہیں، اور ہم جب ان کے گانے سنتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا ان کی آوازوں کے اندر اتنا ڈیپلی انوالو ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کیا وائس ہے، ایسی کانوں میں بج رہی ہے، سکون مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ نادانی ہے، شیطان بہکاوے میں آئے ہوئے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے اس آوازوں کو جو جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، اس کو انسان سکون سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو آوازیں اچھی دی ہیں، وہ آوازیں کس لیے دی ہیں؟ حرام کاموں کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ اچھی چیز کے لیے دی ہیں۔ اچھی چیز کیا ہے؟ اذان، قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اچھی آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اچھا قرآن پڑھیں تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہو۔ جیسے آج کل مصر کے قاری ہیں جن کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا دوسرے ممالک کے جو قاری ہیں، حرم کے جو امام ہیں، ان کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس وہ پڑھتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اچھی طرز، اچھی آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا قرآن پڑھیں، اچھی اذان کہیں، تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں، لوگ اس کو سننا پسند کریں اور لوگ اس کو سنیں۔ لیکن آج ہم نے ان آوازوں کو حرام کاموں میں لگا دیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہم توبہ کیسے کریں، تو ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، محبوب ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے، میں کیسے توبہ کروں، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ بندے اور خدا میں کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ نے 10 گناہ کیے ہیں، آپ ایک دفعہ توبہ سچے دل سے کریں اور ندامت ظاہر کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فوراً سے توبہ انسان کی جو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، پورے دن میں جتنی بھی آپ سے نافرمانی اللہ سے ہو جاتی انسان ہے، تو رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سو کہ اللہ جو بھی سارے دن میں گناہ ہو گئے، میں نہیں چاہتا تھا، مجبوراً ہو گئے، نفس کے پیچھے چل کے ہو گئے، شیطان نے بہکا دیا ہو گئے، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تاکہ اگر نیند میں ہی انسان کو اگر موت آ جائے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں، کبھی بھی توبہ سے اپنے آپ کو پیچھے مت ہٹائیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں،
کہ یا اللہ جو بھی مجھ سے سارے دن میں نافرمانی ہوگی نفس کے پیچھے چل کے شیطان نے بہکا کے، تو اس سے میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اپنے کانوں کو اچھا قرآن سننے کی عادت ڈالیں، اپنی زبان کو اچھا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، نہ کہ حرام چیزیں سننے کی اور حرام چیزیں پڑھنے کی یا بولنے کی اپنے ان کو عادت ڈالیں، کیونکہ یہ جتنے بھی اعضاء ہیں آپ کے جسم کی، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن بولیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، زبان بولے گی، آنکھ بولے گی، ہاتھ بولے گی، ٹانگیں بولیں گی، ہر چیز آپ کا بولے گا، اس نے یہ کیا، 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 تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا شروع کریں۔ جب تک آپ اس جگہ پہ نہیں جائیں گے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کیا کہتی کیا نہیں کہتی، آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ مولوی بن گیا، دنیا کہے گی وہ ذکر میں لگ گیا، دنیا کہے گی وہ گلیمر کی زندگی چھوڑ دی، فیشن چھوڑ دی، کہ اللہ کے لیے جب تک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے ختم جب تک نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ کو وہ چیز کبھی نہیں ملے گی جس چیز کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں۔ شیطان آپ کے اوپر ہمیشہ حاوی رہے گا، آپ گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے، آپ کو یہی چیزیں اچھی لگیں گی، آپ کو اسی میں لذت ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو دنیا کی چیزوں میں لذت ملے گی جو حرام کام ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ کو دنیا ذلیل چیز نظر تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ دنیا جو ہے وہ